अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 10 फरवरी 1973 को पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बगैर किसी सफारती इजाज़त के इस्लामाबाद में वाक़े इराकी सफारत खाने पर छापा मारा। इस दौरान उन्हें बगदाद के वजारत खारजा के लेबल वाले क्रेट्स में से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम मिले, जिसके बारे में ये शुबा जाहिर किया गया कि ये बलोच बागियों के लिए भेजा गया था। इस इंकशाफ पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द अमल देते हुए इराकी सफीर हिकमत सुलेमान और दीगर सफारती अमले को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से निकाल दिया। उसके 4 दिन बाद 14 फरवरी 1973 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन को एक खत लिखा, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, इराक और सोवियत यूनियन पर पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबी साजिश और पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया और ये कहा गया कि इससे मुल्क की सालमियत को खतरा है। उस वक्त बलोचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत थी और सरदार अताउल्लाह मेंगल बलोचिस्तान के वज़ीर आला थे, जबकि मीर गौस बख्श बज़िंजो बलोचिस्तान के गवर्नर थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फौरी तौर पर बलोचिस्तान की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और सरदार अताउल्लाह मेंगल और बलोचिस्तान असम्बली के अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, जिनमें पेश खैर बख्श बरी भी शामिल थे। सरदार अताउल्लाह मेंगल और खैर बख्श बरी को दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद खैर बख्श बरी को जिला वतन कर दिया गया और उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया गया। खैर बख्श बरी ने दरअसल बलोचिस्तान पीपल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक तंजीम बनाई थी जो कि मुसल्लह थी, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस तंजीम के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की अमवात हुई और ये ऑपरेशन ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ तक जारी रहा। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। लेकिन खैर बख्श बरी इस तमाम अरसे के दौरान अफगानिस्तान में ही रहे। बाद खैर बख्श बरी के ही बेटे पालाज बरी ने दोबारा से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से एक नई तंजीम बनाई, दोबारा जिसने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। इब्तदाई तौर पर तब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि सन 2000 में कायम हुई, उसने छोटे पैमाने पर कार्रवाइयाँ की, लेकिन इसकी कार्रवाइयों का दायरा कार उस वक्त बढ़ा जब नवाब अकबर बुगटी को परवेज मुशर्रफ के ज़माने में कत्ल कर दिया गया। BLA कोई आम तंजीम नहीं, ये एक ऐसी शिद्दत पसंद तहरीक है जो कई दिहाइयों से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती रही। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमले, चीनी बाशिंदों को निशाना बनाना, आम शहरियों और मजदूरों पर हमले करने, ये सब BLA के तरीक़ेकार में शामिल रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज़्यादा पेचीदा और गहरी है। क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहा है और बना के हमारे वसाइल को लूटना चाहता है? तो यहाँ हम उसके इदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतजामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं जो इस लूटमार में उसको तकवीत दे रहे हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमज़ोर कर रहे हैं। 11 मार्च 2025 को मंगल के रोज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें तकरीबन 400 मुसाफिर सवार थे। हुकाम के मुताबिक फौज ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तमाम 33 हमलावर को हलाक किया और ऑपरेशन में 346 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब भी करा लिया था। ये ट्रेन सुबह क्वेटा से रवाना हुई थी, जबकि उसे BLA के जंगजुओं ने मुश्काफ की एक सुरंग में रोक लिया था, जो कि क्वेटा से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ऑपरेशन में तकरीबन 21 आम शहरियों और कम अज कम 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की शहादत हुई। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर BLA के खिलाफ ये नाकाम कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कामयाब हो सकी। सबसे पहले जानते हैं, बलूचिस्तान में चलने वाली अलहदगी पसंदी की तहरीकें कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसका आगाज पाकिस्तान बनने के साथ ही हो गया था। ये सूबा 1948 में पाकिस्तान में शामिल किया गया, जो कि अगस्त 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के 6 माह बाद का वाक़या है। लेकिन तब ही से बलूचिस्तान में मुतअद्दिद अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना और बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीकें क्यों शुरू हुई, इसके ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं सन 2023 की। सन 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 24 करोड़ की मजमूई आबादी में से बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल। कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद, जिनमें कोयला, सोना, तांबा और गैस शामिल है, ये सूबा पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन इलाका कहलाता है। और सबसे अहम बात, बलूचिस्तान में
گہرے پانی کی اہم بندرگاہ گوادر ہے، جو کہ 62 ارب ڈالر مالیت کے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے ایک اہم تجارتی گزرگاہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب BLA کی بڑھتی طاقت اور اس کے خطرناک حملوں نے معاملے کو اور زیادہ تشویشناک کر دیا ہے۔ سال 2024 میں بلوچستان لبریشن آرمی نے تقریباً 171 کے قریب کارروائیاں کی، جن میں 225 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کی کارروائیوں میں گزشتہ برسوں کی نسبت 119% اضافہ ہوا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ BLA کے بڑھتی کارروائیوں کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ BLA نے اب روایتی طریقوں کے بجائے اب جدید طریقے اپنانے شروع کر دی ہیں۔ لیکن BLA اتنی خطرناک کیسے ہو گئی؟ اس کی وجہ BLA کے اندر شامل ہوتی پڑھی لکھی قیادت اور نوجوانوں کا اس کی طرف شامل ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فوج سے بھی باغی کچھ افسران مل گئے۔ ان میں سے سب سے نمایاں افسر کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن پہلے جانتے ہیں کہ BLA کے اس وقت تقریباً 4 مختلف ونگز کام کر رہے ہیں، جس میں سے سب سے اہم مجید بریگیڈ ہے۔ یہ BLA کا سب سے خطرناک گروپ ہے جو خود کش حملے کرتا ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ اسی کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک ونگ فتح اسکواڈ ہے، جو کہ حملوں کے لیے راستہ صاف کرتا ہے اور ٹارگٹ کلنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ونگ اسپیشل ٹیکنیکل آپریشن اسکواڈ بھی قائم ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اسی حوالے سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ اسی طرح ایک انہی کا ونگ ذرائع ونگ ہے، یعنی انٹیلیجنس اکٹھے کرنا اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ اس میں سب سے مشہور BLA کی بریگیڈ مجید بریگیڈ ہے۔ مجید بریگیڈ کو اس وقت عالمی توجہ حاصل ہوئی جب ایک خاتون خود کش حملہ آور شاری بلوچ نے سن 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا اور ان پر خود کش حملہ کیا۔ اس حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 3 چینی شہری بھی شامل تھے۔ شاری بلوچ خود 30 سالہ خاتون جس نے یہ خود کش حملہ کیا۔ اس مجید بریگیڈ کو متعارف کرانے والی شخصیت حمل ریحان ہے، جس نے سب سے پہلے اس بریگیڈ یعنی اس ونگز کو قائم کیا۔ حمل ریحان خود 40 سالہ تعلیم یافتہ شخص ہے، جو کہ انگریزی، اردو اور فارسی سمیت کئی زبانیں جانتا ہے۔ BLA کو سب سے اہم مدد اس وقت ملی جب پاکستان آرمی کے ایک سابق فوجی افسر نے BLA کو جوائن کر لیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق رحمان گل بلوچ نامی ایک سابق افسر جس نے سن 2002 میں پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن 8 سال بعد یعنی سن 2010 میں اس نے BLA میں شمولیت اختیار کر لی۔ رحمان گل کا تعلق بلوچستان کے شہر نوشکی سے تھا۔ اس کی عمر بھی تقریباً اب 40 سال کے قریب ہے۔ ان 2 پڑھی لکھی شخصیات کے یہاں شامل ہونے کے بعد سے BLA کی کارروائیوں میں اور اس کی مہارت میں اور بھی اضافہ ہو چکا ہے، جس میں سے ایک بڑی مثال جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ بھی ہے۔ اسی لیے BLA اب باقاعدہ طور پر نوجوانوں کو بھرتی کرتی ہے، انہیں ٹریننگ دیتی ہے، اور اس طرح کر کے BLA باقاعدہ طور پر ایک آرمی کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی صلاحیت بھی بڑھا رہی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسے بھارتی اور افغانستان اور بیرونی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں، جبکہ اس کے کچھ رہنما بیرون ملک بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آرمی اس پر تمام کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے بلوچستان لبریشن آرمی پر قابو پایا جا سکے، لیکن اس وقت یہ نوجوانوں میں مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ BLA اس وقت سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتی ہے تاکہ نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کریں۔ بلوچستان لبریشن آرمی پر پاکستانی فوج تمام تر کوششوں کے باوجود مکمل طور پر قابو اس لیے بھی نہیں پا سکی کیونکہ وہاں پر اب انہیں عوامی حمایت بھی حاصل ہوتی جا رہی ہے اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں شمولیت بھی اختیار کر رہی ہے، لہذا یہ صورتحال اور بھی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ پاکستان فنڈنگ کے معاملے میں بھارت پر اس کا الزام لگاتا آیا ہے، لیکن بھارت اسے تسلیم نہیں کر رہا۔ لیکن دوسری جانب اگر کلبوشی یادیو کو دیکھا جائے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شامل ہے اور BLA کی کارروائیوں کی وہ حمایت بھی کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ BLA کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے تو BLA صرف ایک ذریعے سے اپنی فنڈنگ نہیں کرتی بلکہ مختلف ذرائع سے ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال BLA کی تمام کارروائیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ BLA کے پیچھے کوئی طاقتور مالی فنڈنگ موجود ہے اور اس کے فائٹر انتہائی پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرتے جو کہ خاص طور پر بغاوت کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اسی لیے ان پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔
اسلام آباد میں قائم دی خراسان ڈائری کے تجزیہ کار امتیاز بلوچ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئلے کی کانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی BLA کے لیے ایک بڑا ذریعہ آمدن ہے۔ اسی حوالے سے ان کے پاس امریکی ساختہ اسلحہ بھی دیکھا گیا ہے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ سن 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد افغانستان اور پاکستان کے درمیان سمگلنگ کے ذریعے یہاں پہنچا ہے، اور BLA کے پاس یہ اسلحہ موجود ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہاں سے یہ اسلحہ سمگل ہو کر پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ BLA منشیات کی سمگلنگ اور اغوا برائے تاوان جیسے ذرائع سے بھی اپنی فنڈنگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کچھ اوورسیز پاکستانی بھی ان کی مالی مدد فراہم کرتے ہیں، جن میں سے ہربیار مری جیسے لوگ بھی قابل ذکر ہیں۔ BLA کے جنگجوؤں کی تربیت بھی باقاعدہ طور پر ایران، افغانستان اور بلوچستان کے مخصوص علاقوں میں کی جاتی ہے، جبکہ اسلحہ ایران اور افغانستان کی بلیک مارکیٹوں سے خریدا جاتا ہے، جس میں امریکی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی شامل ہے۔ ان تمام حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ BLA اس وقت کے ساتھ ساتھ کتنی طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستانی فوج ان کے خلاف ایک آپریشن تو کر رہی ہے، لیکن اس میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوتی ہے تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اس وقت بلوچستان کی سیاسی قیادت کو ایک میز پر لائے اور ڈائیلاگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔